بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عقیقے کے لیے بڑا جانور قربان کرنا یا پھر بڑے جانور میں حصہ رکھنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے میں نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا ایک بیان سنا جس میں وہ واضح انداز کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اور بڑے گھسیٹ کے یا بڑے زور شور کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے وہ بڑے جانور کو عقیقے کے لیے ثابت کر دیں، اس کا ثبوت عوام کے سامنے اس چیز کو جائز قرار دے دیں۔ حالانکہ میں نے ان کا بیان سنا، اس میں سے انہوں نے کوئی بھی ایک ایسی حدیث نہیں سنائی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا کہ عقیقے کے لیے بڑا جانور قربان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر قربانی کے جانور کسی بڑے جانور کے اندر حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایسا کہیں بھی قرآن و سنت سے انہوں نے ایک حدیث بھی اس طرح کی نہیں دکھائی۔ ہاں البتہ انہوں نے ایک انداز سے جو ایک طریقہ واردات وہ کیا ہے اپنی فقہ کے دفاع کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی فقہ کے دفاع کے لیے جو انہوں نے ایک طریقہ واردات اختیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ قربانی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عقیقے کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو شرائط عقیقے کے لیے ہیں وہی شرائط قربانی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہی کر دیا کہ اب جو قربانی جو الفاظ قرآن و سنت کے اندر قربانی کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہی عقیقے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شرائط قربانی کے لیے ہیں وہی عقیقہ کے لیے ہیں، تو لہٰذا بڑا جانور وہ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حدیث ہے واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو داود میں 2835 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الغلام شاتان وعن الجاریۃ واحدۃ، کہ اگر بچہ ہے تو بچے کے لیے 2 بکریاں ہیں، اگر بچی ہے تو بچی کے لیے 1 بکری ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کے اندر واضح طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ عقیقہ کے حوالے سے کہ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے 2 بکریاں ہیں، اگر بچی ہے تو اس کے لیے 1 بکری ہے۔ جبکہ موصوف کیا کر رہے ہیں، ایک صریح حدیث کو اگنور کر کے، ٹھیک ہے، اس کو دبانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ادھر ادھر کی باتیں لگا رہے ہیں کہ چونکہ یہ قربانی کے لیے اور عقیقے کے لیے ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا ان دونوں کا ایک حکم ہے۔ میں یہاں پہ اس طرح کی کئی ساری مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں اب انہوں نے اس چیز کے بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ حدیث میں بھی قربانی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، فلاں جگہ پہ عقیقے کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک حکم ہے۔ میں آپ کو ایسی کئی ساری 20 کیا ہزاروں مثالیں ایسی دکھا سکتا ہوں کہ قرآن و سنت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا خیال ہے، سب کا ایک ہی حکم ہے؟ آئیے، ایک لفظ ہے صلاۃ، ٹھیک ہے، صلاۃ قرآن مجید میں کئی سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی کئی ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ صلاۃ یہ درود کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ بہا عشرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ کے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب صلاۃ یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ یہاں پہ درود کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے صلاۃ کا لفظ، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، صلی یصلی، صلاۃ یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ درود کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب صلاۃ نماز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے صلاۃ والا، صلی اللہ علیہ صلاۃ والا، یہی لفظ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب سب جانتے ہیں، میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک بھی وہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے فرضی نماز کو، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں 12 مقامات پہ صلاۃ نماز کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی سارے مقامات پہ صلاۃ دعا کو کہا گیا ہے۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے مختصر کر کے صرف مثال دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث میں؟ یہی ایک لفظ
یہی ایک لفظ جو ہے وہ یعنی درود کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہی ایک لفظ جو ہے نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تین چیزوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ان تین چیزوں کے لیے اگر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو کیا خیال ہے کہ ان تین چیزوں کا ایک ہی حکم ہے؟ ان تین چیزوں کی شرائط ایک ہی ہوں گی؟ پھر کیا خیال ہے؟ ایسا مان لیں۔ ایسی بیسیوں کیا ہزاروں ایسی مثالیں مل سکتی ہیں قرآن سنت میں کہ ایک چیز کے لیے بعض اوقات مختلف چیزوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، مختلف چیزوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا خیال ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے نا اس ایک کھاتے میں ڈال دیں گے؟ جبکہ حدیث کے اندر واضح طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقے کے حوالے سے وضاحت علیحدہ سے فرما دی ہے کہ غلام کے لیے 2 بکریاں ہیں اور یعنی بچے کے لیے اور بچی کے لیے 1 بکری ہے۔ اچھا، انہوں نے مفتی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس بات کا تو ہم نے واضح طور پر رد کر دیا ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے ایک لفظ استعمال ہو، 2 چیزوں کے لیے، 3 کے لیے، جتنی چیزوں کے لیے اگر کوئی ایک لفظ استعمال ہو تو سب کا حکم ایک نہیں رہتا۔ سب کی ڈیٹیل اگر قرآن و سنت کے اندر علیحدہ سے نہ آئے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم وہ کر لیں، لیکن اگر علیحدہ سے وضاحت آ جائے، لفظ ایک استعمال ہو لیکن وضاحت علیحدہ سے آ جائے، درود کا مسئلہ علیحدہ، نماز کا مسئلہ علیحدہ، نماز کا طریقہ علیحدہ، درود کا طریقہ علیحدہ، دعا کا طریقہ علیحدہ، دعا کا حکم علیحدہ سے واضح طور پہ آ جائے، تو ان سب کا ایک حکم کیسے ہوگا؟ ایسے ہی اگر قربانی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عقیقے کے لیے وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو قربانی کے مسائل علیحدہ سے بیان ہوئے ہیں اور عقیقے کے مسائل قرآن سنت کے اندر علیحدہ سے واضح طور پر موجود ہیں، تو ان کو ایک حکم میں ڈالنا اپنی فقہ کے دفاع کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، مفتی صاحب نے ایک جو ہے نا بلندر یہ مارا کہ ان کا ایک الفاظ استعمال ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ ان سب کا ایک حکم لگا دیا۔ دوسرا بلندر جو استعمال کیا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ شرائط جو ہے نا قربانی کی جو شرائط ہیں وہ بھی ایک ہیں، عقیقے کی بھی شرائط ہیں وہ ایک ہیں۔ مفتی صاحب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ وہ والی شرطیں ہیں حدیث سے یا قرآن سے یا حدیث سے، وہ والی شرطیں جو قربانی کی شرطیں، قربانی کے جانور کے لیے شرطیں رکھی گئی ہیں، وہی عقیقے کے جانور کے لیے شرطیں کہاں پہ ہیں؟ جائیں لے کے آئیں۔ صرف ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جو قربانی کے جانور کے لیے شرطیں ہیں وہی عقیقے کے جانور کے لیے شرطیں ہیں، جائیں لے کے آئیں۔ ایسے جھوٹ تو نہ بولیں۔ ہاں، البتہ اسلاف نے یعنی بعض پچھلے جو متقدمین علماء گزرے ہیں ان میں سے انہوں نے کچھ نے یہ کہا ہے کہ وہ شرطیں ہونی چاہیے اور انہوں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کسی حدیث میں واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرطیں ایک ہیں۔ انہوں نے احتیاطی طور پہ اس چیز کو لازم یعنی کہا ہے کہ بہتر یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، وگرنہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری بات کہ آپ کی دوسری جو بات ہے وہ بھی بلندر ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ امید ہے کہ آپ جواب نہیں دیں گے۔ آپ ہر دفعہ یعنی کنارہ کشی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ مرزے کو لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ جاہل ہے، تو علماء کے سامنے آپ آتے نہیں ہیں، آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ بھی پہلی بات میں نے رد کیا ہے کہ اگر بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہو، ٹھیک ہے، یا ایک جیسے الفاظ استعمال ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حکم جو ہے نا سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ قربانی کے جانور کی جو شرطیں ہیں وہی عقیقے کے جانور کی شرطیں ہیں، آپ لائیں ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث، صحیح حدیث دکھا دیں، قرآن کی آیت سے کہیں سے یہ ثابت کر دیں کہ جو ہے نا یعنی وہی شرطیں ہیں، قربانی کے جانور کی جو شرطیں ہیں وہی عقیقے کے جانور کی شرطیں ہیں۔ ہم آپ کی یعنی آپ جو بھی منوائیں گا ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک سے حدیث دکھا دیں۔ تو اس بات سے واضح طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے بلندر مارے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فقہ کے دفاع کے لیے، جبکہ ان کی فقہ میں یہی ہے کہ جو قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں وہی عقیقے کے جانور کی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ان کی فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بڑے جانور کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 بلندر مارے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر واضح طور پہ عقیقے کے حوالے سے وضاحت موجود ہے۔ اچھا، رہا کہ بڑا جانور جو ہے، وہ بڑا جانور جو ہے نا قربانی کے لیے جو کیا جاتا ہے، کیا بڑا جانور عقیقے کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، اس حوالے سے حدیث سے بالکل اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حدیث سے واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ بچے کے لیے 2 بکریاں اور بچی کے لیے 1 بکری بس، جبکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے
کہ اگر بڑا جانور چھوٹا جانور نہیں مل رہا، کوئی مجبوری ہے، تو بڑا جانور عقیقے کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ کیا جا سکتا ہے، گنجائش نکالی ہے، جبکہ اس میں سے حصہ ڈالنا کسی بھی، یعنی آپ نکال لیں کہ کہیں نے کسی بھی عالم نے، کسی بھی امام نے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا ہے کہ کسی بڑے جانور میں سے حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی بڑا جانور ذاتی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں صرف عقیقے کے لیے اگر چھوٹا نہیں مل رہا، لیکن بڑے جانور میں سے بھی حصہ نکالنا علماء کرام نے اس کو نجائز قرار دیا ہے۔ اور نجائز کیوں قرار دیا ہے کہ یعنی یہ جو قربانی کے حصے ہوتے ہیں ان میں سے ایک حصے، دو حصے جو ہے نا عقیقے کے لیے شامل کر لینا، یہ نجائز ہے۔ علماء نے اس کو کہیں بھی جائز نہیں کہا ہے، اور کس وجہ سے؟ ایک تو حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مع الغلام عقیقۃ، عقیقہ جو ہے یہ غلام کے ساتھ لازم ہے، فَأَحْرِيقُ عَنْهُ دَمًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سے خاص طور پہ خون بہاؤ، یعنی جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے سپیشل خون بہایا جائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خون تو بہایا جا رہا ہے اس میں ساتھ میں حصہ شامل کر لیا، نہیں، اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ جو ہے نا اس میں سے حصہ شامل کر لینا، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے سپیشل اس کی طرف سے جو ہے نا، سپیشل اس کی طرف سے خون علیحدہ سے بہایا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے اگر قربانی کے طور پہ خون بہایا جا رہا ہے تو اس میں سے حصہ شامل کر لو، یہ ناجائز ہے، کسی بھی عالم نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے، بلکہ احناف نے بھی اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا۔ آپ کے احناف نے، فقہ حنفی کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ بڑا جانور جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا دفاع کرنے کے لیے، آپ نے اس کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے نا فقہ حنفی لے کے بیٹھ گئے ہیں، دفاع کرنے کے لیے آپ نے حدیث کو تروڑ مروڑ کے اس کے مسئلے کو الجھا کے عوام کو جو ہے نا دین سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ مفتی صاحب اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے، واضح طور پہ حدیث ہے، حدیث دے کے ادھر ادھر کے حوالے دے رہے ہیں، واضح طور پہ کوئی حوالہ دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ بڑا جانور جو ہے نا عقیقے کے لیے کیا جا سکتا ہے، واضح طور پہ حدیث دکھائیں جس سے یہ کہ قربانی کے جانور کے اندر حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری بات، یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بندہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے اوپر کما حق عمل کرے گا، ٹھیک ہے، ادھر ادھر دوسرے حصے بڑے جانور ادھر ادھر کی کوشش نہیں کرے گا۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ اپنی مرضی کے ساتھ اگر ہم نے دین کے اوپر چلنا ہے تو پھر ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی بھی امید نہ رکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا بھی دعویٰ نہ کرے۔ ایک طرف وہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یعنی جو ہے نا بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچے کی طرف سے 1 ہے، یعنی چھوٹے جانور ہیں، وہ بڑا جانور بھی کر رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، میں تو محبت کرتا ہوں بھائی، تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔